کہ جب بندہ مومن درود پاک کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو پاک اور صاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے درود پاک پڑھتا جاتا ہے اس کی روح پاک اور صاف ہوتی جاتی ہے، اور جب جب درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی روح اتنی پاک اور صاف ہو جاتی ہے، فرمایا گیا اتنی پاک اور اتنی صاف ہو جاتی ہے کہ اب بندہ تکلف کرے یا نہ کرے اس کی روح براہ راست نبی پاک کی مقدس روح سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا مقدس وظیفہ ہے درود پاک، اس کی روح اتنی پاک اور صاف ہو جاتی ہے کہ اب بندہ تکلف کرے یا نہ کرے اس کی روح براہ راست نبی پاک کی مقدس روح سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور یہ جمعے کا مقدس دن ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن فقط 80 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک کا ورد کرتا ہے، درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، رب کعبہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں 80 سال سے مراد یہ ہے، یعنی کثرت کی طرف مراد ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بے شمار گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کے لیے کوئی عبادتیں نہ ہو یا سب مالی عبادتیں ہوں۔ اس میں کتنا مال لگتا ہے درود پاک پڑھنے میں، کتنی جائیداد لگتی ہے درود پاک پڑھنے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حاجیوں کا مقام آپ کئی جمعوں سے سماعت فرما رہے ہیں، اور حج کرنے والوں کا مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ کئی جمعوں سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک مالی عبادت ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ تیرے لیے حج کا ثواب نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ تیرے لیے عمرے کا ثواب نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے غربا کو فراموش کر دیا ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غریبوں کو بھلا دیا ہو۔ اے غریبوں مبارک ہو، یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے صدقے میں ایسی ایسی عبادات تمہیں عطا کی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ اگر مال نہ بھی ہو اور تم اگر عبادتوں کو کرو گے تو یقینی طور پر تمہیں حج کا ثواب دیا جائے گا، عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے پیارے سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، جب کوئی بندہ مومن فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے اور جماعت سے ادا کرنے کے بعد وہیں ٹھہر جاتا ہے، وہیں پر بیٹھا رہتا ہے، وظائف پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد میں جو 20 منٹ کا وقت آتا ہے وہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی عبادت جائز نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب یہ 20 منٹ کا مکروہ وقت گزر جاتا ہے، اس کے بعد میں جو بندہ مومن 2 رکعت نماز چاشت کی نیت سے ادا کرتا ہے اور 2 رکعت نماز اشراق کی نیت سے ادا کرتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں رب کعبہ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا پیسہ لگتا ہے؟ بولو کتنا پیسہ لگے گا؟ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اگر بندہ مومن وہیں پر ٹھہرا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، وظائف پڑھتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، جو 20 منٹ کا مکروہ وقت ہے گزر جاتا ہے، 2 رکعت نماز اشراق پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز چاشت کی نیت سے ادا کرتا ہے، کتنا پیسہ لگا؟ کتنا روپیہ لگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یقینی طور پر غریبوں کے لیے بھی میرے آقا نے کرم فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی ایسی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے۔ اے میرے پیارے، کون کہتا ہے؟ یقینی طور پر آپ کرے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا کریم ہے۔ میرے مولا نے کرم فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کی مقدس بارگاہ ہے، ایک طالب علم جو علم دین حاصل کرنے والا ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اللہ اکبر مجھے کچھ ارشاد فرمائے کہ میں کیا کروں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں علم دین حاصل کر، علم دین حاصل کر۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے یا رسول اللہ، میں علم دین کو حاصل کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں نکلنے سے زیادہ، صدقے سے زیادہ اور حج سے بھی زیادہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حج سے زیادہ، صدقے سے زیادہ اور اپنی راہ میں نکلنے سے بھی زیادہ، اور یہ فقط
اس طالب علم کے لیے نہیں ہے جو مدرسے میں جا کر کے علم دین حاصل کرتا ہے، اللہ اکبر، بلکہ اس نمازی کے لیے بھی ہے کہ جو جمعے کے دن اپنے گھر سے یہ نیت کر کے نکلتا ہے کہ جلدی جاتا ہوں، علامہ صاحب امام صاحب کوئی اللہ اکبر کوئی آیت کریمہ پڑھ کر کے سنائیں گے، اس کو سنوں گا، اس کی تفسیر بیان کریں گے، اس سے فائدہ حاصل کروں گا، کوئی مسئلہ سکھائیں گے، اس مسئلے کو سیکھوں گا، کوئی دین کی بات سمجھائیں گے، اس کو سمجھوں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جو اپنے گھر سے یہ نیت لے کر کے نکلتا ہے وہ بھی ثواب میں شامل ہے، بلکہ دوسری حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اور نیت یہ لے کر کے بھی نکلتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ جا کر کے کوئی خیر کی بات سیکھوں گا، کوئی دین کا مسئلہ سیکھوں گا، کوئی دین کی بات سیکھوں گا، یا اگر مجھے آتا ہے تو جا کر کے سکھاؤں گا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر صبح کو یہ نیت لے کر کے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کامل عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب شام کو یہی نیت لے کر کے نکلتا ہے تو رب کعبہ حج کامل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا پیسہ لگتا ہے؟ بولو کتنا روپیہ لگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے چلیں، حج کامل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، یعنی رمضان کے جو آخری 10 دن ہے، وہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہو 40 دن لگتے ہیں، 25 دن لگتے ہیں، کم سے کم 10 دن لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر سن میرے پیارے، اپنے گھر کے اندر رہ کر کے اپنے محلے کی مسجد میں، اپنے علاقے کی مسجد میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، جو آخری 10 دن ہوتے ہیں، ان 10 دنوں کا جو اعتکاف کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اسے 2 حج 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا پیسہ لگا؟ بول دو کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ مگر ہم کریں تو صحیح۔ اور سنے اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر 2 انسانوں کے بیچ میں نا اتفاقی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مگر ہمارا تو کام یہ ہے ہم ملانے کی کوشش کہاں کرتے ہیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں میاں بیوی کے بیچ میں پھوٹ کیسے پڑے گی، ان میں تکرار کیسے ہو، بھائی بھائی سے جدا کیسے ہو جائے، اگر 2 شخصوں کے بیچ میں دوستی ہے ان دونوں کو جدا کیسے کر دیا جائے، یہ دونوں بڑے مل کر کے رہتے ہیں، بڑی محبت سے رہتے ہیں، آخر کار ان کو جدا کیسے کیا جائے، جدا کرنے کے بہانے تلاش نہ کر۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر 2 شخصوں کے مابین دشمنی ہے، عداوت ہے، نا اتفاقی ہے، جھگڑا ہے، اگر تو ان دونوں کو ملا دے، ان دونوں کے اندر صلح کرا دے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں رب کعبہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنا آسان ہے، مگر ہم کریں تو صحیح۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا اور کتنے پیارے اور نرالے انداز میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ تمام کا تمام ارشاد فرمایا، مگر ہم اس پر عمل پیرا تو ہوں، آخر کار عمل کریں تو صحیح۔ اور سنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنو، جو کوئی میرے کسی امتی کی کوئی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، چاہے وہ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بوڑھا بزرگ ہے اگر روڈ پار کرنے میں دقت ہو رہی ہو، چاہے اسے روڈ ہی پار کرانا ہو، پیسے ہی کا معاملہ نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اگر کوئی چلنے سے قاصر ہے، اس کا کوئی لانے والا کوئی سامان نہیں ہے، بازار سے وہ سامان لا کر کے تو نے دے دیا، اگر دوائی کی ضرورت ہے، وہ بوڑھا شخص جا نہیں سکتا مگر تو نے اسٹور سے لا کر کے دوائی دے دیا، اگرچہ چاہے پیسہ اسی کا ہو، اگر کسی نے میرے امتی کی کسی پریشانی کو دور کر دیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے حج کامل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے پیارے، مگر ہم کریں تو صحیح۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے موقع عنایت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں کیسے کیسے ثواب اور اجر و ثواب کے انبار ہمارے لیے لگائے، مگر ہمیں فرصت کہاں ہے، ہمارے پاس وقت کہاں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو اگر نماز کے لیے آ بھی جائیں، پنجگانہ نماز کی بات تو الگ ہے، اگر جمعے میں بھی آ جائیں، اللہ اکبر، میں نے بتایا نا کہ اگر یہ نیت کر کے گھر سے نکلتا ہے، وہ نہیں کہ جو 2 بجے دیکھ کر کے ٹائم نکلتا ہے خطبے کے لیے، وہ شامل نہیں ہے اس میں کہ اب جاؤں گا اور جمعہ پڑھ لوں گا، بلکہ گھر سے جو
جو نیت کر کے یہ نکلتا ہے دین کی بات جا کر کے سیکھوں گا، کوئی مسئلہ جا کر کے سیکھوں گا، کسی آیت کی تفسیر سے کوئی فائدہ حاصل کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے حج سے بھی زیادہ، صدقے سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر ہمارا معاملہ یہ ہے، اللہ اکبر فجر کے بعد، اب مان لیجئے اگر 5 بجے، 5:15 بجے جماعت ہوتی ہے اور 5:38 یا 40 منٹ پہ طلوع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں 20 منٹ اور بیٹھنا، یعنی آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ انتظار، تو کیا ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر پنجگانہ نماز میں ہم آ بھی جائیں تو گھڑی پہ نظر رہتی ہے، اگر 1 منٹ بھی تکبیر میں ادھر ادھر ہو جائے، اللہ خیر کرے، مسجد میں بیٹھے ہو، خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، ٹھہرنا سیکھو، مسجد میں، مسجدوں میں بیٹھنا سیکھو۔ اللہ اکبر۔ تو پھر صابر بھائی کی خیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہ دیکھو ٹائم کتنا ہو گیا، ابھی تک تکبیر نہیں پڑھی گئی۔ اے میرے پیارے یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں بیٹھو، ذکر و اذکار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اکبر کبیرہ کیسی کیسی نعمتیں اور کیسی کیسی اللہ اکبر عبادتیں ہمیں عطا فرمائی ہے کہ 8-10 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے بعد میں انسان وہاں تک پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد میں حج کرتا ہے۔ مگر سن، تیرے لیے آخرکار تو یہ سوچ کر کے کلیجہ محسوس کر کے رہ جاتا، میں غریب ہوں، میرے لیے حج کا ثواب کیسے ہوگا، میرے لیے عمرے کا ثواب کیسے ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنو، جس کے ماں باپ حیات ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کو اگر محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، محبت کی نظر سے اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر کوئی دن میں 2 مرتبہ دیکھے، 3 مرتبہ دیکھے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر کوئی دن میں 2 مرتبہ دیکھتا ہے، 3 مرتبہ دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس کوئی اور کام ہی نہ ہو بلکہ اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا رہے، رب کعبہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہاں، اگر کوئی 100 مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، رب کعبہ اسے 100 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے پیارے، کتنے موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے، مگر آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ محبت کی نظر۔ اگر والدین پیار سے معلوم بھی کر لیں بیٹا کہاں جا رہا ہے، تو سمجھ لیجیے اللہ اکبر جیسے اس پہ بم گرا دیا ہو، توپ کا گولہ گرا دیا ہو۔ والدین کی بات اس کو اتنی ناگوار گزرتی ہے، یار دوستوں سے ہنس کر کے بات کرنے والے، ماں باپ کے کلیجے کے ٹکڑے کرنے والے، کان کھول کر کے سن لے، رب کعبہ نے یہ نعمت تجھے ابھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی قسم، ایک نظر پر حج مقبول کا ثواب رب عطا فرما رہا ہے۔ جس دن یہ منو مٹی کے نیچے چلے جائیں گے، اس دن سوچ سوچ کر کے پچھتائے گا، کاش کہ میرا کعبہ بھی میرے پاس ہوتا، میں اپنے کعبے کو بار بار دیکھتا اور حج مقبول کا ثواب میں حاصل کر لیتا۔ ابھی تجھے قدر نہیں ہے، یار دوستوں سے ہنس کر کے بات کرتا ہے، ماں باپ سے چیخ کر کے اور چلا کر کے بات کرتا ہے، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جب تو اپنے گھر کے اندر داخل ہو، والدین کی چارپائی پر بیٹھ جا، ان سے گفتگو کرنا شروع کر، ان کی دل جوئی کر، کچھ ایسی باتیں کر کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، ان کا دل راضی ہو جائے۔ اگر ان کا دل راضی ہو گیا، رب کعبہ تجھے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے پیارے، مگر ہم کرے تو صحیح۔ اور بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے حدیث پاک کے، رب کعبہ کی قسم میں اپنے رب کے فضل پر بڑا راضی ہوں، نیت میری اس میں اپنی طرف کچھ نہیں ہے، مگر حدیث پاک ہے اور جو موضوع چل رہا ہے اسی کے تعلق سے حدیث پاک ہے، یقینی طور پر یہ تو قاری عامر جیسے، اللہ اکبر علامہ مقصود صاحب جیسے علماء کے بارے میں، اللہ اکبر مجھ گنہگار کا معاملہ ہی کیا ہے، میری کوئی نیت نہیں ہے، میں اپنے رب کے فضل پر بڑا راضی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ عمل تھوڑا ہو اور ثواب بہت زیادہ ہو، عمل
تھوڑا ہو، عمل قلیل ہو، ثواب کثیر ہو، ثواب بے شمار ہو، رب کعبہ کی قسم میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عالم دین کی خدمت کیا کر، عالم دین کی نوکری کیا کر، عالم دین کی خدمت کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا رسول اللہ کیسے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کھانا کھلا کر کے خدمت کر، کپڑا پہنا کر کے خدمت کر، پیسے سے خدمت کر، جیسے تو چاہتا ہے ویسے خدمت کر لے، دلوں کو راضی کر لے۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عالم کی نوکری کر لے، اللہ تبارک و تعالی تجھے 70 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 70 حجوں کا ثواب اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے پیارے کان کھول کر کے سن لے، میں نے پہلے ہی کہا کہ میری نیت اس میں کچھ نہیں ہے، حدیث پاک ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میں نے پہلے ہی کہہ دیا رب کعبہ کی قسم مجھے کچھ نہیں، میں اپنے رب کے فضل پر بہت راضی ہوں، اتنا راضی ہوں کہ میری اوقات اتنی نہیں ہے جتنا میرے رب نے مجھے نوازا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے پیارے، یقینی طور پر بے شمار موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رکھے، بے شمار۔ یہ وقت بڑی تیزی سے بھاگتا ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ تمام کے تمام کو بیان کر دیا جائے۔ بے شمار موقع رب کعبہ نے ایسے رکھے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، مگر یہ ثواب اپنی جگہ ہے۔ جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے، جن کے پاس میں دولت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ یقینی طور پر کوشش کریں، جد و جہد کریں، قد و کاوش کرتے رہیں وہاں تک جانے کے لیے، اور جب بلاوا آ جائے تو لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں۔ رب کعبہ کی قسم آپ سمجھ نہیں پائیں گے کیا منظر ہوتا ہے۔ آپ یہاں تو دولت کو سینے سے لگا کر کے بڑے خوش ہیں کہ میرا پیسہ بچ گیا، میری دولت بچ گئی، مگر جنہوں نے دیکھا ہے وہ دیار، جنہوں نے دیکھا ہے وہ کعبہ مقدسہ، ان سے پوچھ کر کے دیکھو۔ اللہ اکبر، جب ایک حاجی، ایک عمرہ کرنے والا رب کعبہ کے اس دیار میں پہنچتا ہے، کعبۃ اللہ کے قریب پہنچتا ہے اور کعبے پر اس کی نظر پڑتی ہے، ایک شوق کا عالم طاری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ششدر رہ جاتا ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب میں نے اپنے گاؤں کے اندر نماز پڑھی، میں نے کہا مولا میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، جنگل میں نماز پڑھی کہتا رہا منہ کعبہ شریف کی طرف، میدان میں نماز پڑھی کہتا رہا منہ کعبہ شریف کی طرف، اپنے گھر میں نماز پڑھی کہتا رہا منہ کعبہ شریف کی طرف۔ پوری زندگی جس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا رہا، جب وہ کعبہ سامنے آتا ہے شوق کا عالم طاری ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ مولا یہ وہی کعبہ ہے زندگی بھر جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا رہا، میری عقیدتوں کا مرکز، میری محبتوں کا قبلہ، تیرا وہ مقدس گھر۔ مولا یہ آنکھ اس قابل کہاں تھی اللہ اکبر کہ جس کعبے کی طرف زندگی بھر منہ کر کے نماز پڑھتا رہا، آج وہ کعبہ میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ رب کعبہ کی قسم سوچ نہیں سکتے ہو کہ اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کے دل کے حالات کیا ہوتے ہیں بیان سے باہر ہے۔ وہ رب کعبہ اللہ اکبر کبیرہ کہ جس نے یہ شرف نہ جانے کتنوں کو دیا ہے، اسی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا ہمیں بھی وہ شرف عطا فرما دے کہ وہ کعبہ کہ جس کی طرف منہ کر کے زندگی بھر نماز انسان پڑھتا ہے، انسان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، کیفیت بیان سے باہر ہوتی ہے۔ وہ گنبد خضرا اللہ اکبر کبیرہ ہندوستان کی دھرتی پر صبح و شام جس پر درود پاک پڑھتا رہا، کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صدائیں بلند کرتا رہا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اپنے گھروں کے اندر، میدان میں، جنگلات میں، مساجد میں کھڑے ہو کر کے نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، اور جب وہ جلوہ سامنے ہوتا ہے، وہ سنہری جالی سامنے ہوتی ہے، یا رسول اللہ جس نبی پر اپنے گھر سے درود بھیجتا تھا، سلام بھیجتا تھا، آج وہ جانے جانا میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر، آج یہاں کھڑا ہو کر کے پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ دولت کو کلیجے سے لگا کر کے رکھنے والے، بینک بیلنس بنانے والے، دولتوں کو جمع کرنے والے، یہاں تجھے دولت سے پیار ہو سکتا ہے، مگر رب کعبہ کی قسم جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے اور گنبد خضرا پر پہلی نظر پڑتی ہے، اس وقت یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے اگر دو جہاں کی بادشاہی بھی مجھے دے دی جائے تو اس نظر کے بدلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے،
اس نظر کے بدلے میں وہ ہیچ نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق دے، جو استطاعت رکھتے ہیں وہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ تو حقیقت ہے کہ کسی کے پاس کتنی بھی دولت ہو، کتنی بھی ثروت، بڑے بڑے کروڑ پتی پڑے ہیں، مگر وہی حقیقت بات ہے، کہاں کی دولت کہاں کی ثروت۔ قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ ان کے بغیر بلائے کوئی جاتا نہیں ہے، مگر بلاتے کب ہیں؟ جب دل کے اندر تڑپ پیدا ہو، دل کے اندر تڑپ پیدا ہو۔ اور اس کا ایک طریقہ پتہ کیا ہے؟ محبت پیدا ہو جائے دل میں تیرے، عقیدت پیدا ہو جائے دل میں تیرے۔ اور محبت کی علامت کیا ہے؟ کب تڑپ پیدا ہوتی ہے؟ کب تو مانا جائے گا کہ تو محبت رسول میں سرشار ہو چکا ہے، تو اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، محبت رسول کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔